السلام علیکم۔ آج کی ہماری بک ہے ہاؤ اسپائز تھنک۔ اس کے لکھاری ہیں ڈیوڈ اومانڈ۔ اس کتاب کے ٹوٹل 10 چیپٹرز ہیں۔ ہر چیپٹرز کو ہم آسان اور بہترین مثالوں سے سمجھیں گے۔ تو اس کا چیپٹر نمبر 1 واٹ از دی انٹیلیجنس مائنڈ سیٹ، چیپٹر نمبر 2 کلیکٹنگ انفارمیشن، چیپٹر نمبر 3 ایویلویٹنگ ایویڈینس، چیپٹر نمبر 4 تھنکنگ لائک این انٹیلیجنس ان اینالسٹ، نمبر 5 انڈرسٹینڈنگ بائس اینڈ کوگنیٹو ٹریپس، نمبر 6 ڈسیپشن، مس انفارمیشن اینڈ پروپیگنڈا، نمبر 7 میکنگ ڈیسیژنز انڈر انسرٹینٹی، نمبر 8 اپلائنگ اسپائی تھنکنگ ان ایوری ڈے لائف، چیپٹر نمبر 9 ایتھکس پر رسپانسبلٹی اینڈ نیشنل سیکیورٹی، نمبر 10 کی لیسنز فرام ہاؤ اسپائز تھنک۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی واقعے کو دو الگ بالکل مختلف انداز میں کیوں سوچتے ہیں لوگ؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ آسانی سے جھوٹ، افواہوں اور پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں؟ فرق صرف معلومات کا نہیں بلکہ سوچنے کے انداز کا ہوتا ہے۔ آج ہم اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں جو آپ کو جاسوس بننا نہیں سکھائے گی بلکہ جاسوسوں کی طرح سوچنا سکھائے گی۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ ہر خبر پر فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے، ہر بات کو ثبوت کی کسوٹی پر پرکھنا اور جذبات کے بجائے حقائق کی بنیاد پر فیصلے کرنا ہی اصل ذہانت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو آسانی سے دھوکہ نہ دے، آپ بہتر فیصلہ کر سکیں اور دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھ سکیں تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آج سے آپ صرف معلومات نہیں بلکہ اسپائز کی طرح سوچنے کا فن سیکھنے جا رہے ہیں۔ چلتے ہیں بک کے چیپٹر نمبر 1 واٹ از دی انٹیلیجنس مائنڈ سیٹ۔ انٹیلیجنس مائنڈ سیٹ کا مطلب سب کچھ جاننا نہیں بلکہ جلدی نتیجہ نہ نکلنا ہے۔ بہترین فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں جو جذبات سے پہلے ثبوت، افواہوں سے پہلے تحقیق اور یقین سے پہلے سوال کرتے ہیں۔ یہی سوچ عام انسان اور بہترین جاسوس کے درمیان اصل فرق پیدا کرتی ہے۔ ذرا تصور کریں، رات کے وقت آپ کے گھر کے باہر اچانک زور کی آواز آتی ہے۔ آپ فوراً سوچتے ہیں شاید چور آ گیا، لیکن جب آپ باہر جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہوا کی وجہ سے ایک گملہ گر گیا تھا۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 1 واٹ از دی انٹیلیجنس مائنڈ سیٹ۔ انٹیلیجنس مائنڈ سیٹ کا مطلب سب کچھ جاننا نہیں بلکہ جلدی نتیجہ نہ نکلنا ہے۔ بہترین فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں جو جذبات سے پہلے ثبوت، افواہوں سے پہلے تحقیق اور یقین سے پہلے سوال کرتے ہیں۔ یہی سوچ عام انسان اور بہترین جاسوس کے درمیان اصل فرق پیدا کرتی ہے۔ ذرا غور کریں، رات کے وقت آپ کے گھر کے باہر اچانک زور کی آواز آتی ہے۔ آپ فوراً سوچتے ہیں شاید چور آ گیا، لیکن جب باہر جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہوا کی وجہ سے ایک گملہ گر گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی آواز میں نہیں تھی بلکہ آپ کے دماغ نے ایک ثبوت ملنے سے پہلے ہی نتیجہ نکال لیا تھا۔
یہی وہ چیز ہے جس سے ایک انٹیلیجنس افسر ہر قیمت پر بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈیوڈ اومانڈ کہتے ہیں کہ ایک اچھا جاسوس کبھی بھی پہلی نظر میں کسی بات کو سچ نہیں مانتا۔ وہ ہمیشہ خود سے 3 سوال پوچھتا ہے: میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا اس کی کوئی دوسری وضاحت بھی ہو سکتی ہے؟ اگر میں غلط ہوں تو کیا ہوگا؟ دوسری جنگ عظیم میں اتحادی افواج الائڈ فورسز نے جرمنی کو دھوکہ دینے کے لیے جعلی ٹینک، جعلی فوجی کیمپ اور جھوٹی ریڈیو نشریات استعمال کیں۔ جرمن انٹیلیجنس نے ان میں سے کئی چیزوں کو حقیقت سمجھ لیا اور اپنی فوج غلط سمت میں بھیج دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اصل حملے کی جگہ کا اندازہ نہ لگا سکے۔ سبق یہ ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہو ضروری نہیں کہ وہی حقیقت بھی ہو۔ اسی طرح فرض کریں کہ آپ کے دوست نے 2 دن پہلے آپ کے پیغامات کا جواب نہیں دیا۔ زیادہ تر لوگ فوراً سوچتے ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا فون خراب ہو، وہ سفر میں ہو یا کسی مصیبت میں ہو۔ ایک عام انسان فوراً فیصلہ کر لیتا ہے، جبکہ ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ پہلے تمام ممکنہ وجوہات پر غور کرتا ہے۔ اسی طرح ایک روزمرہ کی مثال دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں لگتا ہے کہ کسی شہر میں بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے۔ ہزاروں لوگ بغیر تحقیق اسے شیئر کر دیتے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ویڈیو کئی سال پرانی تھی اور کسی دوسرے ملک کی تھی۔ اگر صرف 1 منٹ تحقیق کر لی جاتی تو ہزاروں لوگ غلط معلومات پھیلانے سے بچ جاتے۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 2، کلیکٹنگ انفارمیشن۔ جتنی اہم معلومات ہوتی ہے اتنی ہی ضروری اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ ایک ذریعہ معلومات دے سکتا ہے، لیکن حقیقت جاننے کے لیے کئی ذرائع کا موازنہ کرنا ضروری ہے۔ یہی سوچ بہترین فیصلوں کی بنیاد بنتی ہے۔ اس کو مختلف زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کے طور پر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور صرف اتنا کہتے ہیں: میرے سر میں درد ہے۔ اگر ڈاکٹر بغیر کوئی سوال پوچھے فوراً دوا دے دے تو کیا وہ اچھا ڈاکٹر کہلائے گا؟ یقیناً بالکل نہیں۔ ایک اچھا ڈاکٹر پہلے سوال کرتا ہے: درد کب سے ہے؟ بخار بھی ہے؟ پہلے بھی ایسا ہوا تھا؟ کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ یعنی درست علاج سے پہلے درست معلومات ضروری ہے۔ ڈیوڈ کہتے ہیں کہ جاسوس بھی بالکل یہی کرتے ہیں۔ وہ کسی ایک ذریعے پر کبھی مکمل اعتماد نہیں کرتے، بلکہ مختلف ذرائع سے مختلف معلومات جمع کرتے ہیں، پھر ان کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ میں بھی مختلف مثالیں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک 1962 میں کوپن میسائل کرائسس کے دوران امریکہ کو شک ہوا کہ سوویت یونین کیوبا میں ایٹمی میزائل نصب کر رہا ہے۔ اگر امریکہ صرف افواہوں پر یقین کر لیتا تو شاید فوری جنگ شروع ہو جاتی، لیکن امریکی انٹیلیجنس نے سیٹلائٹ اور جاسوسی طیاروں سے تصاویر حاصل کیں، مختلف رپورٹس کا موازنہ کیا اور پھر صدر جان ایف کینیڈی کو ثبوت کے ساتھ معلومات فراہم کیں۔ انہی شواہد کی بنیاد پر فیصلے کیے گئے اور دنیا ایک ممکنہ ایٹمی جنگ سے بچ گئی۔ اسی طرح روزمرہ زندگی کی مثال دیکھیں کہ آپ آن لائن ایک موبائل دیکھتے ہیں جس کی قیمت مارکیٹ سے آدھی ہے، لیکن اگر آپ صرف اشتہار دیکھ کر پیسہ بھیج دیں تو دھوکہ کھا سکتے ہیں۔
لیکن اگر آپ سیلر کی ریٹنگ دیکھیں، پرانے خریداروں کے ریویوز پڑھیں اور دوسری ویب سائٹس پر بھی قیمت چیک کریں تو صحیح فیصلہ کرنے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوشل میڈیا کی مثال دیکھیں کہ کسی مشہور شخصیت کے بارے میں خبر آتی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، ہزاروں لوگ فوراً ایسے شیئر کر دیتے ہیں۔ چند گھنٹوں بعد معلوم ہوتا ہے کہ خبر جھوٹی تھی۔ ایک انٹیلیجنس مائنڈ سیٹ رکھنے والا شخص پہلے معتبر ذرائع سے تصدیق کرتا ہے، پھر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اب چلتے ہیں ایویلویٹنگ ایویڈنس چیپٹر نمبر 3 کی طرف۔ ہر وہ چیز جو نظر آئے حقیقت نہیں ہوتی۔ بہترین فیصلہ وہی کرتا ہے جو ہر ثبوت کو پرکھتا ہے، مختلف زاویوں سے دیکھتا ہے اور مکمل تصویر سامنے آنے کے بعد نتیجہ نکالتا ہے۔ یہی انٹیلیجنس مائنڈ سیٹ کی اصل طاقت ہے۔ فرض کریں ایک پولیس افسر کسی جرم کی جگہ پہنچتا ہے، وہاں ایک شخص بھاگ رہا ہوتا ہے۔ کیا صرف بھاگنے کی وجہ سے وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ڈر کر بھاگا ہو، کسی اور وجہ سے وہاں موجود ہو، یا کسی کی مدد لینے جا رہا ہو۔ ایک اچھا تفتیش کار کبھی صرف ایک ثبوت پر فیصلہ نہیں کرتا۔ ڈیوڈ کہتے ہیں کہ معلومات انفارمیشن اور ایویڈنس ثبوت میں فرق ہوتا ہے۔ معلومات صرف ایک دعویٰ ہو سکتی ہے، لیکن ثبوت وہ ہوتا ہے جس کی تصدیق مختلف ذرائع سے ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر 1912 میں RMS ٹائٹینک کو کئی جہازوں نے برفانی تودوں آئس برگز کے بارے میں وارننگ بھیجی۔ صرف ایک اطلاع نہیں تھی، بلکہ کئی مختلف ذرائع سے آنے والا ثبوت تھا۔ بدقسمتی سے ان وارننگز کو پوری سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ٹائٹینک ایک بڑے آئس برگ سے ٹکرا گیا اور دنیا کی تاریخ کے بدترین بحری حادثات میں سے ایک پیش آیا۔ اس میں سبق یہ ہے کہ کبھی کبھی مسئلہ معلومات کی کمی نہیں، بلکہ موجود ثبوت کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح روزمرہ کی مثالیں دیکھیں کہ اگر آپ کے بچے کے امتحان میں کم نمبر آتے ہیں، آپ فوراً یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ پڑھتا ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ مزید ثبوت جمع کریں تو معلوم ہو سکتا ہے وہ بیمار تھا، امتحان بہت مشکل تھا، اسے سوال سمجھ نہیں آئے۔ یعنی ایک ہی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے پوری تصویر دیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کی مثال دیکھیں۔ آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں لگتا ہے کہ ایک شخص کسی کو مار رہا ہے۔ چند سیکنڈ کی ویڈیو دیکھ کر لوگ اسے مجرم قرار دے دیتے ہیں۔ بعد میں پوری ویڈیو سامنے آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص دراصل کسی کو حملہ آور سے بچا رہا تھا۔ آدھا ثبوت اکثر غلط فیصلہ کرواتا ہے۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 4 تھنکنگ لائک این انٹیلیجنس اینالسٹ۔ صرف معلومات جمع کرنا کافی نہیں، اصل مہارت ان معلومات کو صحیح طریقے سے جوڑنا، مختلف امکانات پر غور کرنا اور بغیر تعصب کے نتیجہ نکالنا ہے۔ یہی انداز فکر ایک عام انسان کو بہترین فیصلہ کرنے والا بنا دیتا ہے۔ فرض کریں ایک گاؤں میں اچانک کئی گھروں کی بجلی چلی جاتی ہے۔ ایک شخص فوراً کہتا ہے حکومت کی غفلت ہے، دوسرا کہتا ہے یقیناً کسی نے تار چوری کر لی ہے۔ لیکن ایک انٹیلیجنس اینالسٹ فوراً نتیجہ نہیں نکالتا، وہ پہلے سوال کرتا ہے کیا صرف اسی علاقے کی بجلی گئی ہے یا پورے شہر کی؟ کیا موسم خراب ہے؟
کیا بجلی کمپنی نے پہلے سے کوئی اطلاع دی تھی؟ کیا کوئی تکنیکی خرابی ہوئی ہے؟ وہ ایک ہی واقعے کی کئی ممکنہ وجوہات پر غور کرتا ہے، پھر شواہد کی بنیاد پر سب سے مضبوط نتیجہ نکالتا ہے۔ اسی طرح پرل ہاربر تاریخ کی ایک مثال دیکھ لیں۔ 1941 میں امریکہ کو جاپان کی سرگرمیوں کے بارے میں مختلف اطلاعات مل رہی تھیں، لیکن ان اطلاعات کو ایک دوسرے سے جوڑ کر صحیح تجربہ نہیں کیا گیا۔ بہت سے اشارے موجود تھے مگر ان کا مکمل مطلب نہیں سمجھا گیا۔ 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے پرل ہاربر پر اچانک حملہ کر دیا، جس کے بعد امریکہ دوسری جنگ عظیم میں شامل ہو گیا۔ سبق یہ ہے کہ کبھی کبھی تمام معلومات موجود ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کا درست تجزیہ نہ کیا جائے تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح روزمرہ کی زندگی کی مثال لے لیں۔ اگر آپ کا کاروبار اچانک کم چلنے لگتا ہے، ایک عام شخص کہے گا لوگ خریداری نہیں کر رہے، لیکن ایک تجزیہ کار یہ بھی دیکھے گا کیا قیمت زیادہ ہو گئی ہے، کیا کوئی نیا مقابلہ کرنے والا آ گیا ہے، کیا اشتہارات کم ہو گئے ہیں، کیا صارفین کی ضرورت بدل گئی ہے۔ صحیح سوال صحیح جواب تک پہنچنے کا راستہ بنتا ہے۔ ڈیوڈ اومان کا بنیادی اصول: ایک اچھا انٹیلیجنس اینالسٹ کبھی صرف اس ثبوت کو نہیں ڈھونڈتا جو اس کی رائے کو ثابت کرے، بلکہ وہ ایسے ثبوت بھی تلاش کرتا ہے جو اس کی رائے کو غلط ثابت کر سکتے ہوں۔ یہی عادت انسان کو تعصب سے بچاتی ہے اور حقیقت کے قریب لے جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 5، انڈرسٹینڈنگ بائس اینڈ کوگنیٹو ٹریپس۔ اگر آپ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ حقیقت نہیں دیکھ رہے۔ بہترین فیصلہ کرنے والے لوگ اپنی رائے کو چیلنج کرتے ہیں، مخالف ثبوت کو بھی سنتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہی عادت انہیں دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی شخص کے بارے میں پہلی ملاقات میں رائے بنا لی اور بعد میں چاہے وہ کتنا ہی اچھا کام کرتا رہا، آپ کی رائے تب نہ بدلی۔ یہی بائس ہے۔ ڈیوڈ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے خطرناک دشمن ہمیشہ کوئی جاسوس یا مجرم نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا اپنا دماغ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا دماغ اکثر وہی باتیں قبول کرتا ہے جو ہماری پہلے سے بنی ہوئی رائے سے میل کھاتی ہوں، اور مخالف ثبوت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تاریخ کی بہت سی مثالوں میں سے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ 1986 میں امریکی خلائی شٹل چیلنجر کی لانچ سے پہلے کچھ انجینئر نے خبردار کیا تھا کہ سرد موسم میں ایک اہم ربڑ سیل اور رنگ ناکام ہو سکتی ہے۔ ان کی تشویش موجود تھی، لیکن فیصلہ کرنے والوں نے پیچھے کامیاب مشنز کی وجہ سے خطرے کو کم سمجھا۔ لانچ کے صرف 73 سیکنڈ بعد شٹل تباہ ہوگی اور ساتھوں خلاباز ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ صرف تکنیکی خرابی نہیں تھا، بلکہ غلط ذہنی انداز فکر بائس کی بھی ایک مثال تھا۔ اسی طرح ہماری روزمرہ کی زندگی کی مثال میں، اگر آپ کسی دکان سے ہمیشہ خریداری کرتے ہیں، ایک دن کوئی دوست کہتا ہے کہ دکاندار دھوکہ دیتا ہے، لیکن آپ فوراً اس بات کو رد کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کے ذہن میں پہلے سے اس دکاندار کی اچھی تصویر موجود ہے۔
اس طرح اگر آپ کسی شخص کو پہلے ہی ناپسند کرتے ہیں تو اس کے اچھے کام بھی آپ کو کم نظر آتے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا کی مثال دیکھیں۔ الگوریدمز اکثر ہمیں وہی ویڈیوز، خبریں اور پوسٹیں دکھاتے ہیں جن سے ہم پہلے ہی متفق ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہماری رائے ہی درست ہے، جبکہ حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ سیٹ رکھنے والا شخص جان بوجھ کر اپنی رائے کے خلاف ثبوت بھی تلاش کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 6 کی طرف، ڈیسیپشن، مس انفارمیشن اینڈ پروپیگنڈا۔ دھوکہ صرف جھوٹ سے نہیں بلکہ آدھے سچ، جذباتی کہانیوں اور غلط معلومات سے بھی دیا جاتا ہے۔ جو شخص ہر خبر پر تحقیق کرتا ہے، مختلف ذرائع سے تصدیق کرتا ہے اور جذبات کے بجائے ثبوت پر اعتماد کرتا ہے، اسے گمراہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ دھوکہ ہمیشہ جھوٹ بول کر نہیں دیا جاتا بلکہ کبھی کبھی صرف آدھا سچ دکھا کر بھی دیا جاتا ہے تو شاید آپ حیران ہوں۔ ڈیوڈ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس کی دنیا میں سب سے خطرناک ہتھیار مس انفارمیشن نہیں بلکہ غلط معلومات اور جان بوجھ کر پھیلایا گیا پروپیگنڈا ہے۔ تاریخ کی کچھ مثالوں میں سے آپریشن فورٹیٹیوڈ کی مثال دیکھیں۔ دوسری جنگ عظیم میں اتحادی افواج نے آپریشن فورٹیٹیوڈ کے نام سے ایک شاندار دھوکے کی منصوبہ بندی کی۔ انہوں نے ربڑ کے جعلی ٹینک، نقلی ہوائی جہاز، فرضی فوجی کیمپ اور جھوٹی ریڈیو نشریات تیار کیں تاکہ جرمنی کو یقین ہو جائے کہ اصل حملہ فرانس کے پاس ڈی کیلائس کے پر ہوگا۔ حقیقت میں اتحادی افواج نے نورمانڈی ڈی ڈے پر حملہ کیا۔ جرمن فوج کافی دیر تک غلط جگہ پر اپنی طاقت لگائے رہی اور یہی دھوکہ اتحادی افواج کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ بنی۔ یہ مثال دکھاتی ہے کہ اگر دشمن کی سوچ کو قبول کر لیا جائے تو جنگ جیتنے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح روزمرہ کی مثال دیکھیں کہ اگر آپ کے واٹس ایپ پر ایک پیغام آتا ہے، یہ خبر فوراً سب کو بھیجیں، حکومت نے کل سے تمام بینک بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہزاروں لوگ بغیر تحقیق اسے آگے بھیج دیتے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ خبر مکمل طور پر جھوٹی تھی۔ ایک انٹیلیجنس مائنڈ سیٹ رکھنے والا شخص پہلے سرکاری اور معتبر ذرائع سے تصدیق کرتا ہے، پھر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا میں سے ایک مثال دیکھیں۔ آج کل مصنوعی ذہانت، جسے ہم AI کہتے ہیں، سے ایسی تصاویریں اور ویڈیوز بن سکتی ہیں جو بالکل حقیقی لگتی ہیں۔ اگر ہم ہر چیز پر فوراً یقین کر لیں تو ہمیں آسانی سے گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ایک ذہین انسان ہر حیران کن خبر پر غور سے سوال پوچھتا ہے، اس کا اصل ذریعہ کیا ہے؟ کیا دوسرے معتبر ذرائع بھی یہی بات کہہ رہے ہیں؟ کیا اس خبر کے ثبوت موجود ہیں؟ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 7، میکنگ ڈیسیژنز انڈر انسرٹینٹی۔ زندگی میں غیر یقینی صورتحال ہمیشہ رہے گی۔ کامیاب لوگ وہ نہیں جو ہر چیز پہلے سے جانتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو محدود معلومات کے باوجود پرسکون رہ کر بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے بڑے فیصلے اکثر اس وقت کیے جاتے ہیں جب ہمارے پاس مکمل معلومات موجود نہیں ہوتی۔
ایک پائلٹ کو طوفان میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کو فوری علاج کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور ایک لیڈر کو بحران کے وقت راستہ منتخب کرنا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو غیر یقینی صورتحال میں بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ جانتے ہیں۔ ڈیوڈ کے مطابق انٹیلیجنس کا مقصد مستقبل کو 100% جاننا نہیں، بلکہ موجودہ معلومات کی بنیاد پر بہترین ممکنہ فیصلہ کرنا ہے۔ 1962 میں دنیا ایٹمی جنگ کے قریب پہنچ گئی تھی۔ امریکہ کو معلوم ہوا کہ سوویت یونین نے کیوبا میں ایٹمی میزائل نصب کیے ہیں۔ صدر جان ایف کینیڈی کے پاس مکمل معلومات نہیں تھی۔ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ فوراً حملہ کیا جائے، مذاکرات کیے جائیں یا کوئی درمیانی راستہ اختیار کیا جائے۔ انہوں نے مختلف ماہرین کی رائے سنی، خطرات کا جائزہ لیا اور آخرکار بحری ناکہ بندی نیول بلاکیڈ کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے نے دنیا کو ایک بڑی جنگ سے بچا لیا۔ اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں مثال دیکھیں کہ اگر آپ کو نئی نوکری کی پیشکش ملتی ہے، آپ کے پاس تمام معلومات نہیں ہوتی۔ کیا کمپنی مستقبل میں ترقی کرے گی؟ کیا ماحول اچھا ہوگا؟ کیا تنخواہ کافی ہوگی؟ آپ مکمل یقین کا انتظار نہیں کر سکتے۔ آپ معلومات جمع کرتے ہیں، فائدے اور نقصانات کا موازنہ کرتے ہیں، پھر بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک کاروباری شخص نئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ لوگ اسے پسند کریں گے یا نہیں۔ ایک سمجھدار شخص مارکیٹ تحقیق کرتا ہے، چھوٹے پیمانے پر تجربہ کرتا ہے، صارفین کی رائے لیتا ہے، پھر بڑا فیصلہ کرتا ہے۔ انٹیلیجنٹ سوچ کا اصول: اچھے فیصلے کرنے والے لوگ یہ نہیں کہتے مجھے 100% یقین چاہیے تب ہی فیصلہ کروں گا، بلکہ وہ کہتے ہیں میرے پاس موجود شواہد میں سب سے بہتر راستہ کون سا ہے۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 8، اپلائنگ اسپائی تھنکنگ ان ایوری ڈے لائف۔ جاسوسوں کی سوچ کا مطلب شک کرنا نہیں بلکہ سمجھداری سے سوال کرنا ہے۔ جو انسان ہر بات کو پرکھتا ہے، مختلف امکانات کو دیکھتا ہے اور ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، وہ زندگی میں زیادہ بہتر فیصلے کر سکتا ہے۔ کیا جاسوسوں کی سوچ صرف خفیہ مشن، جنگ اور حکومت کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں۔ ڈیوڈ کے مطابق انٹیلیجنس مائنڈ سیٹ ایسی مہارت ہے جسے عام انسان اپنی روزمرہ زندگی میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ہمیں بہتر فیصلہ کرنے، دھوکے سے بچنے اور مسائل کو مختلف زاویوں سے دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ مثال نمبر 1، رشتوں میں۔ فرض کریں آپ کا دوست اچانک آپ سے کم بات کرنے لگتا ہے۔ ایک عام رد عمل یہ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن جاسوسوں جیسی سوچ رکھنے والا شخص فوراً فیصلہ نہیں کرے گا۔ وہ سوچے گا کیا وہ کسی پریشانی میں ہے، کیا وہ مصروف ہے، کیا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ صرف ایک امکان کو حقیقت نہیں مانتا۔ اسی طرح مثال نمبر 2، مالی فیصلے۔ فرض کریں کوئی شخص آپ کو کہتا ہے یہ سرمایہ کاری کرو، چند مہینوں میں پیسہ دگنا ہو جائے گا۔ جذباتی انسان فوراً متاثر ہو سکتا ہے، لیکن ایک تجزیاتی ذہن سوال کرے گا اس کا ثبوت کیا ہے، خطرات کیا ہیں، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، اگر نقصان ہوا تو کیا ہوگا۔ یہی سوچ انسان کو بڑے مالی نقصان سے بچا سکتی ہے۔
نمبر 3، خبروں اور سوشل میڈیا میں۔ آج کے دور میں ہر شخص معلومات کے سیلاب میں ہے، لیکن ہر معلومات حقیقت نہیں ہوتی۔ ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ رکھنے والا شخص خبر کا ذریعہ دیکھتا ہے، مختلف ذرائع سے تصدیق کرتا ہے، جذباتی رد عمل سے پہلے سوچتا ہے، کیونکہ غلط معلومات تیزی سے پھیلتی ہیں، لیکن حقیقت تک پہنچنے کے لیے صبر اور تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1970 میں اپولو 13 مشن کے دوران خلائی جہاز میں شدید خرابی پیدا ہوئی۔ خلا باز خطرے میں تھے، لیکن ناسا کی ٹیم نے گھبراہٹ کے بجائے مسئلے کا تجزیہ کیا، مختلف امکانات پر غور کیا اور محدود وسائل میں حل تلاش کیا۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مسئلہ کبھی پیدا نہ ہوا ہو، بلکہ یہ تھا کہ مشکل صورتحال میں بہترین فیصلہ کیسے کیا جائے۔ نمبر 9، ایتھکس، رسپانسبلٹی اینڈ نیشنل سیکیورٹی۔ اصل طاقت معلومات حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ اسے ذمہ داری، اخلاقیات اور سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنے میں ہے۔ ایک بہترین انٹیلیجنس ذہن ہمیشہ طاقت کے ساتھ ذمہ داری کو قبول بھی کرتا ہے اور یاد بھی رکھتا ہے۔ کیا ہر راز جان لینا درست ہے؟ کیا طاقتور معلومات کا استعمال کسی بھی مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا سامنا ہر انٹیلیجنس ادارے کو کرنا پڑتا ہے۔ ڈیوڈ کے مطابق انٹیلیجنس صرف معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ ذمہ داری کے ساتھ معلومات کا استعمال کرنا بھی ہے۔ اگر طاقتور معلومات غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو وہ حفاظت کے بجائے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ڈیجیٹل دور میں لوگوں کی ذاتی معلومات ایک طاقت بن چکی ہے۔ کیمبرج انالیٹیکا کے معاملے نے یہ بحث شروع کی کہ لوگوں کے ڈیٹا کو سیاسی مقاصد کے لیے کس حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سبق یہ ہے کہ معلومات جتنی طاقتور ہوتی ہے، ان کے استعمال میں اتنی ہی ذمہ داری ضروری ہوتی ہے۔ ایک اچھا انٹیلیجنس افسر صرف یہ نہیں سوچتا کیا ہم یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی سوچتا ہے کیا یہ کام قانونی ہے، کیا یہ اخلاقی ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیا اس سے بے گناہ لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ایک مثال دیکھیں۔ فرض کریں آپ کو کسی دوست کی ذاتی بات کا راز معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس اسے دوسروں کو بتانے کا موقع ہے، لیکن ایک ذمہ دار انسان سوچے گا کیا مجھے یہ بات شیئر کرنی چاہیے؟ کیا اس سے کسی کو نقصان ہوگا؟ کیا یہ میری ذمہ داری ہے؟ اصل ذہانت صرف معلومات حاصل کرنا نہیں، بلکہ اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ حکومتیں انٹیلیجنس اداروں کو اس لیے استعمال کرتی ہیں تاکہ دہشت گردی، جنگ اور بڑے خطرات سے عوام کی حفاظت کی جا سکے، لیکن ساتھ ہی انہی شہریوں کے حقوق اور آزادیوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 10، کی لیسنز فرام ہاؤ اسپائز تھنک۔ جاسوسوں کی طرح سوچنے کا مطلب شک کرنا نہیں، بلکہ حقیقت کو تلاش کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جذبات سے پہلے سوچنا، افواہوں سے پہلے تحقیق کرنا اور فیصلوں سے پہلے شواہد کو دیکھنا ہے۔ دنیا کے بہترین جاسوس ہمیں صرف راز تلاش کرنا نہیں سکھاتے، بلکہ وہ ہمیں بہتر سوچنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ ڈیوڈ اومانڈ
کی کتاب کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کامیاب فیصلے صرف زیادہ معلومات رکھنے سے نہیں ہوتے، بلکہ معلومات کو سمجھنے، پرکھنے اور صحیح وقت پر درست فیصلہ کرنے سے ہوتے ہیں۔ سبق 1 اس چیپٹر اس بک کا ہے، ہر بات پر فوراً یقین نہ کریں۔ دنیا میں ہر دن ہزاروں خبریں، دعوے اور آرائے سامنے آتی ہیں۔ سمجھدار انسان ہر بات کو سچ ماننے کے بجائے سوال کرتا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ معلومات کہاں سے آئی ہیں؟ کیا دوسرا کوئی ذریعہ بھی یہی بات کر رہا ہے؟ سبق نمبر 2 سوال پوچھنے کی عادت اپنائیں۔ بہترین انٹیلیجنس افسر وہ نہیں جو سب کچھ جانتا ہو، بلکہ وہ ہے جو صحیح سوال پوچھنا جانتا ہو۔ صحیح سوال اکثر چھپی ہوئی حقیقت سامنے لے آتا ہے۔ سبق نمبر 3 اپنے تعصب کو پہچانیں۔ انسان اکثر وہی بات ماننا پسند کرتا ہے جو اس کی سوچ کے مطابق ہو، لیکن بہتر فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی رائے کے خلاف موجود حقائق کو بھی دیکھیں۔ سبق نمبر 4 غیر یقینی صورتحال میں پرسکون رہیں۔ زندگی میں اکثر مکمل معلومات نہیں ملتی۔ کامیاب لوگ انتظار نہیں کرتے کہ ہر چیز 100% واضح ہو جائے، بلکہ موجود شواہد کی بنیاد پر بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ نمبر 5 معلومات ایک طاقت ہے، لیکن ذمہ داری کے ساتھ۔ معلومات کا غلط استعمال نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اصل ذہانت یہ ہے کہ معلومات کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہاؤ اسپائس تھنک ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کو بہتر سمجھنے کے لیے ہمیں صرف آنکھیں نہیں، بلکہ ایک سمجھدار ذہن بھی استعمال کرنا چاہیے۔